اور وہاں پر ایک مقام پہ ایک ڈرون فیسلٹی تھی، ڈرون تیار ہو رہے تھے بڑے تعداد میں، ڈرون نہیں تیار ہو رہے تھے، اس کے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، بامبس سے جڑے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، ہیلمٹس بھی تیار ہو رہے تھے، بہت بڑی فیسلٹی ہے، اس کو تباہ کر دیا ایران نے ہائپر سونک اٹیک کے ذریعے۔ فیسلٹی کو مکمل تباہ کر دیا گیا، اتنا تباہ کر دیا گیا کہ خود اسرائیلی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیکار ہو گیا ہے۔ کہیں F-35 کی تباہی اور کہیں اسرائیلی ڈرونز نشانے پر، ایران نے تازہ ترین حملوں میں اسرائیل کا ڈرونز کا ذخیرہ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ حملہ کہاں پر کیا گیا اور اسرائیلی فضائیہ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میرے ساتھ موجود ہے اظہر علی خان، ان سے اس بارے میں کچھ تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ایک تازہ ترین حملہ کیا ہے ایران نے اور بڑا ہی تباہ کن حملہ ہے، سنا ہے کہ اسرائیل کا کوئی ڈرونز کا بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، یہ حملہ کہاں پر کیا گیا؟ یہ حملہ اسرائیل کی فضائیہ کے دل پر کیا گیا، اس کا مقام ہے تل ابیب، اور وہاں پر ایک مقام پہ ایک ڈرون فیسلٹی تھی، بہت بڑی مینوفیکچرنگ کی، ڈرون تیار ہو رہے تھے بڑے تعداد میں، اور صرف ڈرون نہیں تیار ہو رہے تھے، اس کے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، بامبس سے جڑے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، ہیلمٹس بھی تیار ہو رہے تھے۔ اس پوری ایک فیسلٹی کو، بہت بڑی فیسلٹی ہے، اس کو تباہ کر دیا ایران نے اپنے ایک ہائپر سونک اٹیک کے ذریعے، ہائپر سونک میزائل اٹیک کے ذریعے، اور فیسلٹی کو مکمل تباہ کر دیا گیا، اتنا تباہ کر دیا گیا کہ خود اسرائیلی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیکار ہو گیا ہے اور اب ڈسٹرائے ہو چکا ہے، اور اب وہاں پر آپریشنل نہیں کسی ہوگا۔ قسم کا کوئی ڈرون تیار نہیں ہو سکے گا، کوئی پرزے تیار نہیں ہو سکیں گے کئی سال تک کئی سال تک نہیں تیار ہو سکیں گے، کیونکہ اس کو اب پورا، آپ کو پہلے پوری عمارت بنانی ہے، آپ کو اس کے بعد پوری ٹیکنالوجی وہاں پہ لا کے انسٹال کرنی ہے، اور اس کے بعد جو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے ڈرون مینوفیکچرنگ کے لیے وہ سب لگانا ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں آپ ڈرون پروڈکشن شروع کریں گے۔ تو یہ جو اس جنگ کے لیے ایک بہت بڑا سپلائی کا ذخیرہ تھا، جو بیسیکلی ڈرونز کے ذریعے بہت زیادہ سرویلنس کی جا رہی تھی، ٹیکٹیکل مشنز میں بھی اسرائیل اس کو بہت زیادہ اپنی فضائیہ کے ساتھ استعمال کر رہا تھا، اور اس سے ایران کے فوجیوں کی جو نقل و حرکت تھی نا، وہ بہت زیادہ محدود بھی تھی اور کہیں کہیں ایکسپوز ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایران کی سرحد کے اندر جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، جاسوسی بھی کر رہے ہوتے تھے، حملے بھی کر رہے ہوتے تھے، تو اس کو نشانہ بنانا بہت ضروری تھا ایران کے لیے۔ اور وہاں پہ چونکہ ہیلمٹس بھی تیار ہو رہے تھے، تو یہ فوجیوں کے گیجٹس بھی جو ہوتے ہیں نا، بہت ساری جو چیزیں پہنی جاتی ہیں فوج کے لیے، وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ ہیلمٹس ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کی اسلحے اور جیکٹس وغیرہ پہ بھی ہوا ہے۔ ایران نے چور کو نہیں، چور کی ماں کو نشانہ بنایا۔ جی ایسا ہی ہے۔ جس فیکٹری سے وہ ڈرونز تیار ہو کے نکلتے تھے اور آ کے ایران میں تباہی مچاتے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ اس فیکٹری کو نشانہ بنایا اور اس فیکٹری کو تباہ و برباد کر دیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس بہت عرصے سے، کئی سال سے اس میں لگی ہوئی تھی کوششوں میں کہ جب بھی کبھی ایران پہ کوئی ممکنہ اٹیک ہوگا تو امریکہ کی جانب سے ہوا تو پیچھے سے اسرائیل ضرور آئے گا، اور اسرائیل کیسے آئے گا؟ وہ اپنی ایئر فورس کے ذریعے ضرور پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو کہ ہم نے دیکھا کہ کیا بھی اس نے، اور پچھلے سال جو 2025 میں جنگ ہوئی اس نے تو بہت واضح کر دیا۔ تو ان کے ہدف پہ یہ دونوں چیزیں تھیں، ایک ان کے طیارے اور ایک ان کے ڈرونز۔ تو اسی لیے یہ ڈرون فیسلٹی جو تھی وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے رڈار پہ تھی انٹیلیجنس کے، اور وہی ساری کمیونیکیشن کے ذریعے فوج کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میزائل مارو۔ تو ہائپر سونک میزائل اٹیک کے ذریعے جو ہے وہ اس فیسلٹی کو کل تباہ کر دیا گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ F-35 ان کے جہاں پر جس اڈے پہ کھڑے تھے، سنا ہے کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر کتنا نقصان ہوا اور یہ کب نشانہ بنایا گیا تھا؟ اسرائیل کی ایئر فورس کو اگر آپ سمجھیں نا، تو اس کی جو فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس کو تباہ کر دیا ایران نے۔ اسرائیل کی ایئر فورس تو ہے لیکن وہ 60% ختم ہو چکی ہے، اور جن طیاروں پہ اس کو ناز تھا جو اس نے امریکہ سے خریدے تھے، $100 ملین کا ایک، 40 وہ کھڑے کھڑے ہی تباہ ہو گئے، اس میں پائلٹ کے بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں ہے۔ یعنی وہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہی 40 F-35 لڑاکا طیارہ تباہ و برباد کر دیے؟ تباہ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کا یہ آپریشن تھا، اس میں ہائپر سونک میزائل، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ وہ پہلے بتایا، اور نیواتم ایئر بیس ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو پہلے، یہ ڈیزرٹ، نیگیو ڈیزرٹ کے قریب ہے، اور یہ بہت ہی اہم آپریشنل بیس تھی اسرائیل کی فضائیہ کی، اور یہیں سے سارے حملے پورے مشرق وسطیٰ میں کیے جاتے تھے۔ 3 اس کے رن وے ہیں، تینوں تباہ کر دیے۔ 40 کے قریب اس میں جو F-35 تھے، $100 ملین ایچ اس کے پلین کی کاسٹ ہے، وہ تباہ کر دیا۔ اور یہ طیارے اب 2 وجوہات کی وجہ سے اسرائیل نہیں لے سکے گا فوراً، ایک تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شارٹیج ہے، $4 ارب کا یہ نقصان ہے جو ایک ہی رات میں آدھے گھنٹے کے اندر ایران نے کیا۔ جی بالکل، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ اس کے لیے کئی سال ریڈارز کی موومنٹ کو پڑھا گیا، سمجھا گیا، سیٹلائٹ کی موومنٹ کو پڑھا گیا، اور اس کے 3 وہاں پہ لگے تھے، ڈیوڈ سلنگ،
एरो 3 और आयरन डोम, इन तीनों को पहले जो है खिलौना नुमा ड्रोन्स के ज़रिए भेजे गए। उन्होंने पहले बड़ी फाइल किया। ज़बरदस्त बात है, वो खिलौना नुमा ड्रोन्स जो है ना, वो उसे कहते हैं कि फेक ड्रोन्स कहलाए जाते हैं। वो आते हैं, वो चकमा देते हैं, या उनके जो उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है वो मिज़ाइल फायर करता है, उनके मिज़ाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उसकी तादाद कम होती है, उसके बाद वो मेन अटैक करते हैं। ऐसा ही हुआ है। पहले उन्होंने भेजे वो खिलौना ड्रोन, उसको इन्होंने तबाह किया बहुत ही शद्दोमत के साथ कि भाई हमने तो तबाह कर दिया। उसके बाद असल मिज़ाइल आने शुरू हुए, असल ड्रोन आना शुरू हुए, और वो ठीक कोऑर्डिनेट्स पे जाकर टकराए, तबाह किया उन्होंने चीज़ों को। और इस हालत में F-35 तैयारे तबाह हुए इंतहाई जदीद कि वो उसमें कोई पायलट भी सवार नहीं हो सका क्योंकि वो खड़े हुए थे तैयार। अच्छा, मुझे एक और बड़ी हैरत होती है कि कैसा ज़बरदस्त ईरान की एक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है कि ताक कर निशाने बनाते हैं, और जो निशाना बनाता है बिल्कुल उसका मिसाइल उसी जगह पर जाके लगता है। ये पूरे जो दुनिया भर के अस्करी हल्के हैं उनको भी बहुत हैरानी थी शुरू में। अब तो खैर उनको समझ आ गया कि ईरान क्या कर रहा है, लेकिन ये वाकई इंतहाई हैरान कुन चीज़ थी कि किस तरह एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स पे वो अटैक कर रहे हैं। एक मुसाद की बिल्डिंग को उन्होंने उड़ाया, मुसाद की मीटिंग को उड़ाया, ठीक उसी फ्लोर पे जिस बिल्डिंग में वो रिहायशी में वो जहाँ पर वो एक मीटिंग हॉल था, जहाँ पर मीटिंग होनी थी या हो रही थी, इस बारे में हो रही थी। कुछ क्या सराहियाँ कि पता नहीं हो रही थी या होनी थी, लेकिन यह है कि अगर हो रही थी और उसी बिल्डिंग को, उसी फ्लोर पे, उसी हॉल को उड़ाया, तो इसका मतलब है वहाँ पर भी इसराइल की बड़ी क़यादत हलाक हुई होगी। जी बिल्कुल। बिनाए बराक वो शहर है जो तेल अवीव के करीब ही वाक़ है, और उन्होंने उसका मीटिंग करने का मकाम इसलिए वहाँ डिसाइड किया था कि उनको ये अंदाज़ा था कि तेल अवीव बहुत ज़्यादा नज़रों में आ गया ईरानी इंटेलिजेंस की, तो हम बिनाए बराक में एक मीटिंग करते हैं। और वहाँ पे मुसाद के अहम जो शैतान दिमाग थे उनको बुलाया गया था। वो एक ख़ास मीटिंग कर रहे थे, और उसमें बहुत एक बड़ा रोड मैप तय होना था ईरान के हवाले से, क्योंकि उनको ज़ाहिर बार बार मीटिंग करने का मौका नहीं मिलता, तो वो एक दफ़ा में बैठ के एक बड़ा हमला प्लान कर रहे थे, और कई एक हमले प्लान कर रहे थे। तो वहाँ एग्जैक्टली आके ड्रोन अटैक हुआ है और उस पूरे फ्लोर को उड़ा दिया उन्होंने। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कर रहे थे, कैमोफ्लाज करके कर रहे थे सिटीजन्स के। यानी आप ये देखें कि अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कर रहे थे, कैमोफ्लेज होके कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि शायद वो किसी ऐसी बिल्डिंग में मौजूद नहीं है जो अस्करी या गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग है, और वो आम लोगों की कोई इमारत थी, उसमें कैमोफ्लेज होके मीटिंग कर रहे थे। ईरान की इंफॉर्मेशन देखें कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो किसी सिविलियन इमारत में मौजूद हैं, किस फ्लोर पर मौजूद हैं, और वहाँ पर ताकर निशाना बनाया गया। जी वो ऐसा ही है। और ईरान के जो पासदारान इनकलाब के जो तर्जुमान हैं वो भी कह रहे थे कि एक बात हाँ, वो कह रहे हैं इस बात को आप प्लीज़ समझ लें, एक दफ़ा में समझ लें कि हमारी नज़र से कुछ छुपा हुआ नहीं है पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे अमरीका में, पूरे इसराइल में। तो आप ये मत कभी सोचा करें कि ये अचानक हमला कैसे हो गया। हमने बड़ी तैयारी की हुई है, हमने आपको पढ़ा हुआ है, और अब हम जो हमले कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के और एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। अज़हर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ही ज़बरदस्त तफसीलात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।